نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. پچھلی کلاس میں ہم نے نجاشی کے حوالے سے جو سیرہ میں ٹاپک پڑھا، مضمون پڑھا، ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نجاشی اسلام لے آیا تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اپنی باطل پرست اور گمراہ قوم کی وجہ سے اپنے ایمان کو اس نے پوشیدہ رکھا تھا. نجاشی کے سامنے جب مسلمانوں نے بات رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اور قرآن کی آیات کے حوالے سے، تو اس نے مسلمانوں کی بات کو سنا اور فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کا ذکر جمیل انجیل میں پاتے ہیں. یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی. مسلمانوں، تم جہاں چاہو رہو، اس ملک میں جہاں چاہو رہو، اللہ کی قسم اگر مجھے بادشاہی کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی جوتیاں دھوتا. یہ البانی صاحب کی کتاب ہے صحیح السیرہ، تو اس سے اس بات کو لیا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے بارے میں جب وہ فوت ہو گیا تھا تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نجاشی فوت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، اپنے اصحاب کو لے کر جنازہ گاہ میں آئے، صفیں درست کی اور 4 تکبیرات سے جنازہ پڑھایا. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. پھر ایک اور حدیث جس میں حضرت جابر اس کے راوی ہیں کہ جب نجاشی فوت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک نیک آدمی انتقال کر گیا ہے، تم سب اپنے بھائی اصحمہ کی نماز جنازہ ادا کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. نجاشی کا جو نام تھا اصحمہ تھا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو ابو داؤد کی ہے، ابن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب نجاشی نے وفات پائی تو لوگوں کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ ان کی قبر پر ہمیشہ روشنی دیکھی جاتی ہے. نجاشی کی قبر پر ہمیشہ روشنی دیکھی جاتی ہے. تو یہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید بھی کی. یہ جو ہجرت حبشہ کا واقعہ ہم نے پورا پڑھا تھا، اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اپنا دین بچانے کی خاطر ہجرت کرنے کی شریعت نے اجازت دی کہ ہم اپنا دین بچانا چاہتے ہیں
اور ہم کسی جگہ سے، کسی ماحول سے، لوگوں سے یا اپنی کسی عادت سے ہجرت کر جاتے ہیں، چاہے چھوڑا جانے والا شہر مکہ ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی اس میں مسلمان ایک ایسے شہر کو چھوڑ رہے تھے جہاں اللہ کا گھر تھا، اور ایک ایسی جگہ جا رہے تھے جو نان مسلم کنٹری تھا، غیر مسلم سلطنت میں گئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنا دین بچانے کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، چاہے چھوڑا جانے والا شہر مکہ ہی کیوں نہ ہو، اور جائے ہجرت دارالاسلام نہ ہو، یعنی جہاں ہجرت کی جا رہی ہو وہ دارالاسلام نہ ہو، جیسے کہ حبشہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. اور مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ حالات کے پیش نظر نان مسلم سے بھی پناہ حاصل کر سکتے ہیں، نان مسلم سے بھی پناہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جائز تب ہوگا جب وہ نان مسلم بادشاہ یا شخص اسلامی دعوت کو نقصان نہ پہنچائے. جیسے کہ نجاشی تھا، اب مسلمان اگر پناہ لے رہے ہیں تو نجاشی کی پناہ لے رہے ہیں جو کہ نان مسلم تھا، اور وہ جائز اس لیے ہو گئی کیونکہ اس نے اسلامی دعوت کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. پھر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشہ کو منتخب کرنا. بہت سے شہر، بہت سے علاقے، بہت سے ملک اور بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشہ کو منتخب کرنا اور یہ کہنا کہ وہ ایک پرامن جگہ ہے، وہاں کا بادشاہ بڑا عادل ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایز لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ارد گرد کے شہروں اور علاقوں پر تھی. آپ جتنے بھی مصروف تھے، جتنا بھی آس پاس کا علاقہ تھا جس میں کچھ شہر کچھ ملک آتے تھے، آپ گہری نظر رکھتے تھے. پھر یہ جو ہجرت حبشہ کا پورا واقعہ ہم نے الحمدللہ پڑھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ قریش نے پوری سمجھداری کے ساتھ ایک پروگرام بنایا. اس پروگرام کے تحت وہ جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے ان کو یہ اپنے پاس واپس لانا چاہتے تھے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے تاکہ کوئی دوبارہ مسلمان نہ ہو اور کوئی دوبارہ ہجرت کرنے کا سوچے نہ. لیکن یہ سوچا سمجھا پروگرام، یہ سوچی سمجھی تدبیر ناکامی کی نظر ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ نجاشی ایک نیک دل اور عادل انسان تھا. اس نے ایک طرف کی بات نہیں سنی. مسلمانوں کو باقاعدہ اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت ملی. مسلمانوں کو ایک موقع مل گیا نا اپنا موقف اور دینی تعلیم نجاشی کے سامنے رکھنے کا. اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن بنا دی جس میں مشرکین گئے تو ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کی چال انہی کے سر پر پڑ گئی. مسلمانوں کو موقع مل گیا نجاشی کے سامنے جا کر اپنا موقف، اپنی دینی تعلیمات کو ظاہر کرنے کا، اظہار کرنے کا. حالانکہ اس وقت جب تک یہ جی ہجرت کر کے گئے تو جب تک قریش مکہ نہیں آئے تھے تب تک کوئی اس طرح کی سچویشن بادشاہ کے سامنے بات کرنے کی نہیں بنی تھی. پھر جو ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا حضرت جعفر کو لے کر، تو حضرت جعفر سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب کبھی ہمیں اپنا موقف بتانے کا موقع ملے، جب کبھی ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات کرنے کا موقع ملے، ہمارا بیان بڑا واضح ہونا چاہیے. یہ جو پہلی ہجرت حبشہ تھی اس کی قیادت حضرت جعفر کو سونپی گئی تھی، اور نجاشی کے دربار میں بات کرنے کی بھی قیادت حضرت جعفر کو سونپی گئی، تاکہ جو مشرکین کی طرف سے وہ جو سفیر آئے تھے عامر بن عاص، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہوشیار، بہت سمجھدار، بہت ہی سیاسی پینتروں کو جاننے والے ایسے شخص کا مقابلہ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو منتخب کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ظاہر ہے ان کو اس ہجرت کی قیادت سونپی، اور مسلمانوں نے بھی کہا کہ آپ ہی جا کر نجاشی کے سامنے بات کریں، کیونکہ اتنے سارے لوگ تو بات نہیں کر سکتے تھے، ایک ہی کوئی بات کرنے والا تھا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جعفر ہی کیوں چنے گئے؟ کیوں چنے گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پہلی وجہ، یہ سب سے زیادہ اس ہجرت کرنے والوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہنے والے شخص تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اچھے سے جانتے تھے، آپ کے موٹیوز کو بھی جانتے تھے، آپ کے مشن کو بھی جانتے تھے. اسی لیے حضرت جعفر چنے گئے. دوسری وجہ چناؤ کی، حضرت جعفر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنا جانتے تھے. ان کے پاس آرٹ آف سپیچ تھا، بات کیسے کرنی ہے یہ ان کو معلوم تھا. ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پڑھا تھا کہ بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو چونکہ یہ نسب اور فضیلت کے اعتبار سے بنو ہاشم کا خاندان فوقیت رکھتا تھا، اور ان کا تعلق، حضرت جعفر کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، جو اعلیٰ نسب اور فصیح اللسان کہلاتے تھے. جو بنو ہاشم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی، ایک تو یہ اعلیٰ نسب کہلاتے تھے اور یہ فصیح اللسان بھی کہلاتے تھے کہ ان کو بات بہت اچھے سے کرنے آتی تھی، اسی لیے ان کا چناؤ ہوا تھا. تیسری وجہ چناؤ کی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اخلاق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی جھلک تھی. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جعفر، تو سیرت و صورت دونوں میں میرے مشابہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت جعفر جو تھے دیکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگتے تھے، اور آپ کا اخلاق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا جلتا تھا. تبھی تو آپ دیکھیں اتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی جب حضرت جعفر کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے سفارت کے میدان میں کہ ایک سفیر کیسا ہونا چاہیے، ان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں وہ تمام صفات پائی جاتی تھی حضرت جعفر میں جو ایک اسلامی سفیر میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی شعبہ نہیں ہے. سفارت کا شعبہ بہت ساری خوبیوں کا مطالبہ کرتا ہے، بہت ڈیمانڈنگ ہے یہ شعبہ، اس اعتبار سے کہ اس شخص کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس آرٹ آف سپیچ ہونا چاہیے، فصاحت ہونا چاہیے، اس کے بیسٹ ایٹیکیٹس یعنی حسن خلق اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے، ایون صبر، بہادری. کچھ بھی ایشوز آتے ہیں کیونکہ سفیر اس کی ٹریولنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا لوگوں سے ملنا جلنا بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر دانائی، بہادری، صبر، ایون سیاسی بصیرت اور ایک پرکشش شخصیت، یہ تمام خوبیاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جس میں علم، فصاحت، حسن اخلاق، صبر، بہادری، دانائی، سیاسی بصیرت اور ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی، پرکشش شخصیت. یہ آپ ان سب سے بڑا اتفاق کریں گے جب آپ نے ان کی اسپیچ سنی. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سوالات کا انتہائی سمجھداری کے ساتھ جواب دیا تھا، اور بڑی اس میں سیاسی مہارت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں دعوت اور عقیدے سے لبریز گفتگو تھی. یہ جو ان کی اسپیچ، آپ ایک ہوم ورک لکھ لیں کہ اب دوبارہ گھر جا کے پڑھیں گے، اور میری اس اسٹیٹمنٹ سے آپ واقعی اتفاق کریں گے کہ جو سوال نجاشی نے کیا انتہائی سمجھداری کے ساتھ، دوسرا سیاسی مہارت کے ساتھ، اور تیسرا دعوت اور عقیدے سے لبریز گفتگو حضرت جعفر نے کی، جس میں انہوں نے اپنا عقیدہ بھی واضح کیا اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دی. پھر بہت اچھے سے انہوں نے باطل کو بھی واضح کیا کہ ہم کیا کیا کچھ غلط کر رہے تھے. تو جاہلیت کے عیوب کو اس طرح سے بیان کیا کہ جواب نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی امانت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کا بھی ذکر کیا، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے جو خد و خال ہیں اس کو بھی بیان کیا، جس میں انہوں نے توحید، سچائی، صلہ رحمی، ان سب کو بھی واضح کیا. اور بڑی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، کیونکہ اس میں قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام تھا. بڑی دانش مندی کے ساتھ انہوں نے اس سورت کا چناؤ کیا، کیونکہ ان کو نجاشی سے بات کرنی تھی اور ان کو پتا تھا کہ نجاشی کے لیے یہ آیات کارگر ثابت ہوں گی.
اور اتنے پولائٹ وے میں، اتنا کلیئر ویژن کے ساتھ انہوں نے اسپیچ دی. یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ صلاحیت ملی ہوئی تھی. یہ جو فصاحت اور بلاغت، یہ آرٹ آف اسپیچ ہوتا ہے، جو بولنے کا جو انداز ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اتنا زبردست طریقے سے اس صلاحیت سے انہوں نے کام لیا اور مناسب وقت پر کھلے دل سے بہترین موضوع کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. رائٹ ٹائم تھا، مناسب وقت تھا نا، کیونکہ نجاشی نے خود پوچھا تھا. اور کھلے دل سے، ڈرے نہیں، کھلے دل کے ساتھ، اور بہتر موضوع گفتگو انہوں نے اختیار کیا، جس کی وجہ سے نجاشی بہت امپریس ہوا اور اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا. عامر بن عاص جو خود مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر گئے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حبشہ کے ہی ہو کر رہ گئے. پھر گئے تھے واپس، لیکن پھر واپس ان کا دل اسی طرف کھنچا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام لائے عامر بن عاص. اچھا، بنے صحابی، کتنے مفسرین اور جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ایک صحابی تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے. کیونکہ عامر بن عاص نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن نجاشی نے دیکھا تھا نہیں. جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان لائے تو وہ صحابی ہے. خیر، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں ذکر کیا ہے کہ عامر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام لائے، اور یہ اہم نکتہ ہے کہ ایک صحابی تابعی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جعفر کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا تھا عامر بن عاص نے. تو بڑا یہ اہم موقع تھا ہجرت حبشہ کا، جو مسلمانوں کی خاص مدد اللہ نے کی. اور ہجرت حبشہ کی طرف جو ہجرت کیے تھے لوگ، اس بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، جو ہمارے ساتھ کہتی ہیں کہ ام المومنین حضرت حفصہ کی ملاقات کو آئی تھیں، انہوں نے بھی نجاشی کی طرف ہجرت کی تھی. بس حضرت عمر جو تھے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ان کے پاس حضرت اسما کو دیکھا، حضرت اسما بنت عمیس کو دیکھا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو سیدہ حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، یہ حبشیہ بحریہ ہیں. حبشیہ بحریہ ہیں مطلب یہ کہ کیا یہ یہی ہیں کہ جنہوں نے سمندر کے راستے سے حبشہ کا سفر اختیار کیا تھا؟ تو اسما نے کہا کہ ہاں، یعنی میں وہی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی، سو ہم تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہیں، یعنی ہم زیادہ قریب ہیں. حقدار ہیں کا مطلب کہنا یہ تھا کہ ہم زیادہ قریب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ناراض ہو گئی، حضرت اسما جو تھی وہ ناراض ہو گئی، اور ایک بات کہی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غلط کہا ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو آپ کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو آپ کے جاہلوں کو نصیحت کرتے ہیں. ہم ایسے علاقے میں تھے جو اپنی سرزمین سے دور تھا اور دشمن ملک حبشہ میں تھا. ہم وہاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تھے. اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، نہ پینے کی چیز پیوں گی، جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہی ہوئی بات کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر. پھر کہتی ہیں کہ ہمیں تکلیف دی گئی، یعنی حبشہ میں ہم بڑی تکلیف میں اور ڈرائے بھی جاتے تھے، کیونکہ حبشہ میں ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کبھی بھی قریش کی طرف سے کوئی آئے گا اور پریشانی اٹھے گی. اور ظاہر ہے ایک دوسرے ملک میں جا کے رہنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا میں تذکرہ کروں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کروں گی، اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ میں بے راہ چلوں گی، اور نہ ہی اس پر کوئی زیادتی کروں گی، یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل نہیں کروں گی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے اس طرح کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میرے حقدار وہ نہیں ہیں، یعنی میرے ساتھ تمہارے جیسا تعلق کسی اور کا نہیں ہو سکتا. جو ہجرت حبشہ کرے تھے لوگ وہ زیادہ کلوز ہیں میرے ساتھ.
اس نے یعنی عمر نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ ہجرت کی ہے، تمہارے اور کشتی والوں کے لیے 2 ہجرتیں ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تحقیق میں نے ابو موسیٰ عشری اور کشتی والوں کو اہل السفینہ کہا جاتا تھا، کہ دیکھا کہ وہ میرے پاس گروہ در گروہ آتے تھے اور یہ والی حدیث سنتے تھے۔ کون سی حدیث؟ کہ آپ سب سے زیادہ میرے ساتھ کلوز ہو۔ تو کہتی ہیں کہ وہ حدیث سنتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والی ان کے ہاں نہیں تھی۔ اور سیدہ نے کہا کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری کو دیکھا کہ وہ یہ حدیث مجھ سے بار بار دہرایا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ہجرت حبشہ کیے ہیں ان کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ تمہارے جیسا تعلق کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ جس ٹائم پر انہوں نے ہجرت کی تھی وہ موقع بہت ہی تکلیف دہ موقع تھا۔ اس میں گھر چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا ایک مشکل امر تھا۔ ہجرت حبشہ کرنے کے لیے تو ابو بکر بھی گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ہجرت حبشہ کی تھی۔ جب مسلمان سخت آزمائش و تکلیف میں تھے تو ابو بکر صدیق حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ جب برقی غمات پر پہنچے تو قارہ کے سردار نے ان کو واپس لیا تھا، جو کہ انشاءاللہ آپ کی کتاب میں ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، تو ہم اس کو اس وقت پھر دیکھیں گے۔ چلے جی، تو آج پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یہاں سے تعذیب اور قتل کی کوشش۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھا۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچھے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کی۔ چنانچہ ایک بار عتیبہ بن ابی لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ جبرائیل نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، والے کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی کہنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کا چہرہ مبارک پر تھوک دیا، البتہ تھوک اسی پر پلٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ حضرت جبرائیل جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے، تو یہ عتبہ بن ابی لہب جو تھا اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ کہنے لگا کہ یہ واللہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا، اس لیے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے، اس کی سیکیورٹی کر سکے۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آدھا بوچا اور اسے مار ڈالا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ پر آنے والی وحی کا، آپ کے اوپر آنے والے اس فرشتے کا، سبھی کا انکار کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا یہ حشر کیا۔ اسی طرح ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں نکل پڑیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے اوپر یہ ظلم و تشدد بھی کیا گیا۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ اس بات سے مترشح کا مطلب ہوتا ہے واضح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو بیوقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری برکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے کہا کہ جب وہ نماز پڑھے گا اور سجدے کے اندر جائے گا تو میں اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔
لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مارنے کی در پہ ہو گئے تھے. اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل نے ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. اس سے آپ دیکھیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جا کر نماز پڑھنا نہیں چھوڑی. قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آ کر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے. اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح شکست کھا کر بھاگ کر رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے، اس نے پتھر پھینک دیا. قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ یعنی تم اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا. واللہ یعنی اللہ کی قسم میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت تو کبھی دیکھے ہی نہیں. وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھڑ پکڑتے. اس سے بہت اچھی سی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت بندوں سے بھی کرواتا ہے اور فرشتوں سے بھی کرواتا ہے. جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ کے بندے بھی اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ کے فرشتے بھی، اللہ ہی کے حکم سے.